بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ تھی، یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں امریکہ اور اسرائیل داخل تو ہو گئے، لیکن شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ کتنی طویل ہوگی اور کتنی خطرناک ہوگی۔ لہذا جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، اس جنگ کی خطرناکی میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابتدا میں شاید جو منصوبہ ساز تھے وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ جب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ حملہ کریں گے تو اس حملے کے نتیجے میں ایران جب ریٹیلیٹ کرے گا تو وہ سعودی عرب پر، قطر پر، بحرین پر، کویت پر، یو اے ای پر اپنے رد عمل میں جو حملے کرے گا، اس کے بعد یہ عرب ممالک اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی، جیسے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک چال اللہ تعالیٰ چلتے ہیں، اور اللہ کی چال ہمیشہ ہی بہترین ہوا کرتی ہے۔ تو اس سارے عمل کے نتیجے میں جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے امریکہ اور اسرائیل اس دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ لیکن دوسری طرف ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے LNG کی دنیا کو ترسیل وہ بھی رک گئی، جو تیل کی سپلائی تھی دنیا کو وہ بھی رک گئی، اور پھر اس سارے عمل کے بعد UAE بہت برے طریقے سے متاثر ہوا، جو کہ ایک ٹرانزٹ ملک کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بہت ساری فلائٹس UAE میں، قطر میں وہ پھنس کے رہ گئیں، تو پوری دنیا اس سارے عمل سے سٹک ہو گئی۔ اب امریکہ یہ بات سمجھتا تھا کہ وہ بزور قوت اس سارے مسئلے کو حل کر لے گا، لیکن انہیں بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنا ایرانیوں کے لیے تو بہت آسان ہے۔ لہٰذا جب ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا تو پھر امریکہ کو لالے پڑ گئے، اس کے سارے اتحادی اس کے خلاف ہو گئے، یورپ سارے کا سارا اس کے خلاف بولنے لگ گیا، جاپان اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اسی طریقے سے دنیا کے باقی ممالک انہوں نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو اس سارے عمل کے بعد کسی ملک کے پاس بھی سیف پیسے نہیں تھا۔ اب ایک خطرہ تھا کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ دو بڑی عسکری قوتیں ہیں، تو کہیں وہ ایران کے اوپر ایسا کوئی حملہ نہ کر دیں کہ جس کے بعد ایران کے لوگوں کی زندگیاں جیرن بن جائیں۔ اب اس سارے عمل میں چونکہ پاکستان ایران کا ہمسایہ بھی تھا، برادر اسلامی ملک بھی تھا، اور پھر اگر عرب ممالک وہ ایران کے اوپر حملہ کر دیتے تو اس سے ہمارے عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات اور ایران کے ساتھ جو معاملات تھے یہ برے طریقے سے متاثر ہو سکتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان نے آگے بڑھ کے یہ کیا کہ اس نے عرب ممالک کو تحمل کا، برداشت کا کہا، پھر آہستہ آہستہ ایران سے نیگوشیشن کی، اسے اس بات پہ قائل کیا کہ وہ ان ممالک کے اوپر اپنے حملوں میں کمی لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ جب یہ سارا عمل ہو گیا اور منصوبہ سازوں کا سارا منصوبہ فیل ہو گیا تو پھر حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اور دنیا جب چیخنے اور چلانے لگی تو پھر پاکستان نے آگے بڑھ کے اپنے کردار کو ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید امریکہ کی ایک ضرورت تھی تو اس لیے پاکستان اس سارے عمل میں کودا۔ اگر یہ جنگ پرولانگ ہو جاتی اور امریکہ کوئی ایسا حملہ ایران کے اوپر کر دیتا، جیسے کوئی وہ ایٹم بم استعمال کرتا یا بڑا بھاری حملہ کر کے ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیتا، تو پھر بڑے مسائل بننے تھے۔ پھر نہ تو آبنائے ہرمز کھلنی تھی، نہ آپ کہہ لیں کہ تیل اور گیس کی سپلائی نے بحال ہونا تھا، اور نہ ہی دنیا کے اندر امن کا جو قیام ہے یہ اس کا حصول ممکن تھا۔ تو پھر پاکستان نے آگے بڑھ کے الحمدللہ ایک کردار ادا کیا، امریکہ سے نیگوشیشن کی، اسے جنگ بندی کے لیے قائل کیا، ایران کے ساتھ جا کے گفتگو کی، اور انہیں اس بات پر تیار کیا کہ وہ امریکہ کے اس حملے کے بعد جو انہوں نے رد عمل دیا ہے اس میں کچھ کمی لے کر آئیں۔ تو الحمدللہ اس سارے عمل میں پاکستان کی سفارتکاری پھر وہ کام آئی، اور آج اس سفارتکاری کا نتیجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز تقریباً کھل چکی ہے، اگرچہ امریکہ کی ناکہ بندی جو اس نے ایران کی کر رکھی ہے ابھی آج دوپہر تک تو وہ ناکہ بندی اسی صورت میں موجود تھی، اور اس کے بعد ایران یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ سے بند کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سارا کچھ موجود ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا 3 دن تک ایران میں رہنا، اور پھر اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم کا قطر، سعودی عرب اور
ترکی کے دورے پر جانا، اور ابھی وائٹ ہاؤس یہ بات کہہ رہا ہے اور صدر ٹرمپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کل ایک بڑی عالمی معتبر شخصیت وہ وائٹ ہاؤس تشریف لے کے آ رہی ہے۔ اب کوئی چانس اس کا یہی ہے کہ یہ عاصم منیر صاحب ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اس سفارتکاری میں بہت آگے بڑھ کے اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان اس کے اندر صرف سفارتکاری نہیں بلکہ شاید پاکستان کچھ تحفظات کو بھی ایڈریس کرے اور اس پر کچھ گارنٹیز بھی دونوں طرف سے حاصل کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان نے دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک وہ ساری دنیا کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرے اور اس کے بعد اس کے اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر نہ ہوں۔ امید تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا عمل بہتر ہو جائے گا، لیکن اس ضمن میں اب میں اپنی حکومت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ عالمی طور پر اتنا اچھا کھیل رہے ہیں تو آپ کے جو مقامی آپ کے عہدے دران ہیں اور آپ کی حکومت کے جو وزراء اور مشیران ہیں، آپ ان کو بھی ایکٹیو کریں اور ملک کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تیل کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے بر وقت آپ فیصلے کریں۔ اور جو کیفیت اس وقت ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، عوام پریشان ہیں، آپ اس پریشانی کو بھی ایڈریس کریں تاکہ وہ عناصر جو پاکستان میں انارکی دیکھنا چاہتے ہیں، فساد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ناکام ہو جائیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان عالمی سطح پر جس طرح سے اچھا کھیلا ہے اور جیسے ہم نے آبِ ہرمز کو کھلوایا ہے اور جس طریقے سے ہم نے ایران کے اوپر حملوں کو رکوایا ہے، اگر ہمارے جو حکومتی زعماء ہیں یہ تھوڑی سی عقل استعمال کر لیں تو پاکستان کے اندر عوام کی زندگیاں بھی آسان ہو سکتی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ پاکستان اپنا کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ محبت شان ہے مرکز مسلم لیگ۔